رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہے اس میں اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العزت تمہارے اوپر نگہبان ہے، وہ تمہارے دلوں کی رازوں کو جانتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے کیا نیت رکھتے ہو۔ پھر حدیث میں آیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ پہلی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں حاضری تھی۔ میں جیسے ہی داخل ہوا تو ابھی یہ اسلام قبول نہیں کر چکے ہیں، تو جیسے ہی داخل ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث نکلتی، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ پھر فرمایا واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ پھر فرمایا وصلوا الارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو۔ سل ملانے کو کہتے ہیں، اور سل کا مطلب صلہ بھی ہے، کسی چیز کا بدلہ دے دینا، اس کے لیے بھی صلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور آپس میں بہترین تعلق رکھو، وہ تعلق جس سے اللہ راضی ہو، ٹھیک ہے، وصلوا الارحام۔ پھر فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سوئے ہو تو نماز پڑھو۔ ادخلوا الجنۃ بالسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مجلس میں داخل ہوا تو میرا نام بھی ابن سلام تھا، اور حضور علیہ السلام کے زبان مبارک سے پہلے الفاظ بھی سلام کے نکلے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں فوراً یہ بیٹھ گیا کہ دیکھو کتنی مبارک مجلس ہے، سب سے پہلے جملہ وہ نکلا جو میرے نام میں آتا ہے، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ پھر آپ نے حدیث مکمل کی، آخری جملہ جو نکلا وہ کیا تھا، ادخلوا الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہتے ہیں یہ الفاظ میرے ذہن میں ایسے بیٹھ گئے، بعض دفعہ مقرر کی 3 گھنٹے کی تقریر لوگوں میں کوئی بیداری نہیں پیدا کر دیتی ہے، اور بعض دفعہ جب اللہ ہدایت کے فیصلے کرتا ہے تو ایک جملہ انسان کے دل پہ لگتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی لوگ تھے اور اللہ کے مقربین تھے، ان کا یہی تعلق تھا کہ وہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے تھے، بس اتنا کہہ دیتے، 2 جملہ کہہ دیتے اور اگلے کے دل پہ اثر ہوتا تھا۔ وزیرستان میں نے ایک انٹرویو دیکھی، ایک انگریز ہے، وہ ایک دیہاتی وزیرستان کا ہے، اس سے انٹرویو لے رہا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ یہ تم نے بڑا عمامہ باندھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ تم نے اتنی بڑی داڑھی چھوڑی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ اور تم نے جو ہے لباس اتنا سادہ پہنا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اور پھر تم نے جو ہے پانچے اوپر اٹھائے ہوئے ٹخنوں کو ظاہر کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اور سادے تم نے آستین رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور پھر تم نے مونچھیں جو ہے کتروائی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی، وہ پشتو میں کہہ رہا ہوتا ہے، وہ انگریزی میں کہہ رہا ہوتا ہے، انٹرویو لے رہا تھا، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے اور کچھ پتہ نہیں، یہ لباس اور یہ وضع قطع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضع قطع ہے۔ اور ایک بات تجھ سے کہہ دوں، تو وہ کہتا ہے کہہ دو۔ اچھا، جماعت کے ساتھی تھے، تبلیغ کے ساتھی تھے، وہ جو لباس والا تھا نا، جو بزرگ تھا وزیرستان کا، جماعت کا ساتھی تھا، تو کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنکھوں میں جب آنسو آئے تو وہ انگریز وہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں رو رہا ہے، یہ رو کیوں رہا ہے؟ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ اتنا خوبصورت انگریز ہے، اتنا خوبصورت اللہ نے اس کو چہرہ دیا ہوا ہے، اتنے خوبصورت وضع قطع دیا ہوا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں چلا جائے، کاش یہ کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے۔ وہ اثر کیا کرنا تھا؟ اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے؟ کہتا ہاں۔ کہتا میں اسلام کی سٹڈی آج کے بعد کروں گا، اور اگر اسلام اتنا پرامن مذہب ہے کہ کسی کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں آگ میں نہ جلوں
ایسے اسلام سے مجھے محبت ہے اور ایسے محبت کرنے والوں سے بھی مجھے محبت ہے۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام اچھے تعلق کا درس دیتا ہے، اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا کہ آپ کسی شخص کے لیے روڈوں پر نکل کر جو ہے گاڑیوں کو جلاؤ۔ ناراض نہیں ہونا، جس لیڈر کے لیے بھی ہو۔ یہ سیاسی مگرمچھ، یہ چوہے بلی کا کھیل، ان چوہے کے بلی کے کھیلوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمارا امیج اسلام کا غیروں کی نظروں میں کیا جا رہا ہے، یہ میں حیران ہوں۔ اسلام کی جو پرسنالٹی ہے ہمارے ان سیاستدانوں نے اور ان ججز نے تباہ کر دیا ہے۔ اس ملک کی پرسنالٹی اور اسلام کی پرسنالٹی کو تباہ کر دیا ہے ہماری ان ججزوں نے۔ ایک شخص پر تمہیں کیس نہیں ہے، تم اس کو پکڑتے کیوں اس طرح ہو؟ تم اس کے گھر میں جا کر اس کو نظر بند کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور جب تم نے اس کو چھوڑنا ہے تو پھر پکڑا کیوں کہ پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا تم لوگوں نے۔ کسی کی گاڑی جل رہی ہے، کہیں ایمبولینس سے مریض کو نکال کر جو ہے اس کو باہر پھینکا جا رہا ہے، گاڑی کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ کہاں ان شہداؤں کی تصویر اور ان شہداؤں کی جو وہاں موجود تھی، ہمارے جو اس ملک کے لیے لڑے ہیں، ان کی تصویروں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ کون؟ یہ جہالہ۔ اور کس لیے؟ ان حکمرانوں کے لیے۔ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اگر کسی نے کسی کا نقصان کیا ان حکمرانوں کی وجہ سے، میں کہتا ہوں یہ ایسا ہے جس طرح تم اللہ کو پوچھتے ہو اس طرح حکمرانوں کو پوچھ رہے ہو۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہمارا قانون غلط ہے، ہمارے اس ملک کا قانون جو انگریز کا قانون ہے یہ ہمارا غلط ہے۔ اس بنیاد پر جب تک قانون صحیح نہیں ہوگا تب تک فیصلے صحیح نہیں ہوں گے۔ 2 نمبر قانون ہے آپ کا۔ ایک شخص کو تم نے پکڑا اور اٹھا کر لے کے گئے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن اگر نہیں اٹھانا چاہیے تھا تو تمہارا اٹھانا بہتر نہیں تھا، اور تم نے پورے ملک کا بیڑا غرق کروایا اس سے۔ یہ صرف ایک کا نہیں، بے نظیر بھٹو کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اس میں جو ملک کا بیڑا غرق ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ جن لیڈروں کے کارکنوں کی یہ تربیت ہو، ہر پارٹی میں اس طرح ہوتا ہے، یہ صرف ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہر پارٹی میں اس طرح ہوتا ہے۔ یہ تربیت ہے احتجاج کرنے کا، یہ طریقہ ہے احتجاج کرنے کا۔ بے گناہ کو تم نے پکڑا ہے پھر چھوڑا تو تم نے جو ملک کا نقصان کیا، تنخواہوں میں کاٹو ان بے غیرتوں ججوں کے اس تنخواہوں سے کاٹو۔ 4-4 10-10 لاکھ روپے یہ جج تنخواہ لیتے ہیں، سب سے زیادہ تنخواہ ان ججوں کی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے بس۔ نہ یہاں اسلام محفوظ ہے اور نہ یہاں یہ ملک میں جو ہے ہماری جانیں محفوظ ہے۔ یہ کیسا ملک ہے؟ تربیت کا یہ انداز ہے کہ ایک بچہ پورے جلسے میں کہہ رہا ہے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین تھے، ان کے جو ہے ماں باپ نے ایک ایسا بیٹا جنا حضور علیہ السلام جیسا، اس کے بعد اگر کس کے والدین اعلیٰ ہے تو وہ کس کے ہیں؟ عمران خان کے والدین اعلیٰ ہے۔ یار یہ کوئی کیا بے غیرتی ہے؟ دیکھیں حق ہوتا ہے، چاہے آپ ناراض ہو چاہے جو بھی ہو۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا غلط بات غلط نہیں، حضور کی ذات پر بات کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ مولوی کھڑا ہوا چاپلوسی کرنے والا، میں بھی تو کر سکتا ہوں آپ لوگوں کی چاپلوسی، مجھے پتہ ہے یہاں بہت سارے پی ٹی آئی کے حضرات ہوں گے، بہت سارے۔ یہاں روڈ بنایا راجہ بشارت صاحب نے، میں نے کہا بہت اچھا کام کیا، مجھے نام کا بھی پتہ نہیں تھا، میں نے کہا یہ بڑا اچھا کام کیا، یہ جو یہ ابھی راستے بنائے انہوں نے
اور جو گلیاں بنائی بہت بہترین کام کیا، میں نے ایسا کام کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا بہت اچھا کام کیا ہے۔ ان کی کال مجھے آئی، وہ صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ نے جو ہے، میں نے کہا میں نے آپ کی نہیں کام کی تعریف کی، کام اچھا کیا آپ، جزاک اللہ۔ غلط ہے تو غلط ہے، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یہ پنجاب کی سرزمین والوں کی حالت ہے، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں ہے کہ تم ان لوگوں کی، ان گرے ہوئے لوگوں کی ماں جو ہے ماں باپ کی مثال کس سے دے رہے ہو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دے رہے ہو، ان کے والدین سے۔ مولوی چاپلوسی کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں جب انسان دنیا پرستی میں آتا ہے اور چاپلوسی میں آتا ہے، اللہ پھر اس کو ذلیل کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی ذلالت سے بچا دے۔ ہمیشہ اللہ سے پناہ جو ہے ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں عزت کے لٹنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ چاپلوسی میں آ گیا، کیا کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت، زبان پستی، جو ہوا سو ہوا۔ لیکن کہہ پہ کہہ کے جوان چاہے جس پارٹی سے بھی ہو، قربان جاؤں ان سے، پی ٹی آئی سے ہے لیکن پھر بھی ان سے قربان جاؤں، ان نوجوانوں کے ہاتھوں سے قربان جاؤں۔ غلط ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن ہمارے ملک کے پاکستان میں آج بھی کئی سو ایسے لوگ جو ختم نبوت پر حملہ کر چکے، گستاخ رسول ہیں، وہ آج بھی جیلوں میں ہیں، ان کو سزائیں نہیں ہو رہی ہے۔ آسیہ کو یہاں سے روانہ کیا جاتا ہے، ایمل کانسی کو جو ہے یہ گنجا پانسی دے دیتا ہے، ممتاز قادری کو یہ حرام خوروں نے مارا، شہید کیا۔ مظلوم ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مظلوم ہے۔ ان کو ایسا درجہ ہے جس طرح نعوذ باللہ نبی کا درجہ۔ کتنا بے عقل انسان ہے خدا کے بندہ تو۔ اور گزشتہ دنوں میں تمہیں ایک اور دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ بھائی ایک عورت آئی ہے، وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس بندے کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جانا یہ درجہ ہے جس طرح حضور کے صحابہ کا درجہ تھا۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک صاحب نے کہا، سنیں واقعہ غور سے، ایک صاحب نے کہا کاش اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا نا صحابی تو میں یہ کر لیتا۔ یہ حقیقت کا واقعہ ہے، جس طرح ہوتا ہے نا بندے کی وہ ہوتی ہے، اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا میں حضور علیہ السلام کے لیے یہ کر لیتا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ اب ہر حالات کے حساب سے بندہ خواب دیکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک گاڑی میں سوار ہیں اور گاڑی اس طرح اونچائی کی طرف جا رہی ہے اور اچانک گاڑی کے بریک فیل ہو گئے۔ کہتے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے، ابو بکر اور عمر بھی بیٹھے ہوئے، عثمان و علی بھی بیٹھے ہوئے، دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھاگ کر نیچے اترا، میں پتھر لینے کے لیے گیا کہ کوئی پتھر لے کے آؤں ٹائر کے نیچے رکھوں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا جب میں واپس آیا تو صحابہ نے اپنے سر اس کے ٹائروں کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر میں نے کہا ہائے بے فضول انسان، تو رات کو یہ کہہ رہا تھا کیا کہ میں صحابہ کے زمانے میں ہوتا تو یہ کرتا؟ اللہ نے وہ لوگ چن کر بنائے تھے حضور کے لیے، وہ لوگ خاص کر دیے تھے۔ ان جیسی ہستیاں کائنات کے کائنات ختم ہو جائے، صحابہ جیسی ہستیاں پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اما عائشہ کو اللہ نے چن کر حضور کی بیوی بنایا۔ کسی کتے کے بھونکنے سے کتے کے بھونکنے سے سورج جو ہے چاند کی روشنی ختم نہیں ہوتی ہے، اس طرح کسی کے بھونکنے سے صحابہ کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار لکھے حضور کی ذات پر۔ کون سے اشعار ہے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تو ایک صاحب نے کہا اشعار لکھے، ایک صاحب نے پوری ایک کتاب لکھی اور کہنے لگا آج میں نے شیخ سعدی کا ریکارڈ توڑ دیا،
آج میں نے حضور کی شان میں ایسی باتیں لکھی ہے، ایسے اشعار لکھے ہیں، ایسے نعت خوانی کی کہ شیخ سعدی کا ریکارڈ توڑ دیا. تو کہتے ہیں رات کو خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، سامنے علی اور عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ پنکھے سے ہوا دے رہا ہے حضور علیہ السلام کو، یوں کر کے. بڑا پنکھا نہیں ہوتا بادشاہوں کے سر کے پر. اور جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ شیخ سعدی تھا، پڑھ رہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تم ان لوگوں کے پاؤں کے خاک کے برابر ہم نہیں ہے. کہاں صحابہ اور کہاں جو ہے تابعین. بہرحال تو میری یہ ایک قابل تحسین بات ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس مولوی کی بات برداشت نہیں کی، بھلے اس شخص سے ان کی کتنی محبت ہو. اور پنجاب والے اللہ معاف کرے اب حضرات، ہمیں اللہ معاف کرے کس جگہ ہم رہ رہے ہیں. باقاعدہ مائک دے کر بچے سے تقریر کروائی جا رہی ہے اور ساری جو ہے سارے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. اس لیے فرمایا افش السلام، سلامتی والا دین ہے یہ، تعلق کی مضبوطی والا دین ہے یہ، دلوں سے کینہ نکالنے والا دین ہے یہ، بغض ختم کرنے والا دین ہے یہ. اور آپ کو عجیب حدیث سناتا ہوں. آپ اب تعلق کی مضبوطی کا اور اس تعلق کی مضبوطی کا، رشتہ داروں میں آپس میں تعلق کا کتنا بڑا فائدہ ہے. آپ صلی اللہ، ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں میری روزی میں مسئلہ ہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں، مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو. مولوی صاحب تعویذ دیتا بتاتا یہ کرو، مولوی صاحب ریزن نہیں پوچھتا کہ ریزن کیا ہے تمہارا، وجہ کیا ہے. کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں وسعت پیدا ہو، اور وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ. آپ نے فرمایا جو شخص اپنی روزی میں برکت چاہتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مختصر سی زندگی گزاری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کتنی خوبصورت تھی کہ آپ نے گھر والیاں 4 سے زیادہ گھر والیاں ہیں، ہر ایک کا حق آپ نے ادا فرمایا. آپ نے ان کے والدین کا بھی حق ادا فرمایا، آپ نے صحابہ کا بھی حق ادا فرمایا، آپ نے اسلام کا بھی حق ادا فرمایا، آپ نے ان کے خرچے بھی پورے کیے، آپ نے صحابہ کے درمیان بھی بہترین زندگی گزاری، یہاں تک کہ آپ نے کافروں کے درمیان بھی بہترین زندگی گزاری. اتنی خوبصورت زندگی کہ جب آخر میں جا رہے ہیں تو آپ صحابہ سے کیا فرما رہے، لوگو اے صحابہ، اے میرے صحابہ تم گواہ رہو، کیا میں نے اسلام پورا پہنچا دیا ہے، کیا میں نے دین کا حق ادا کر دیا. سب کہتے ہیں نہیں آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے تو حق ادا کر دیا. آپ نے فرمایا اے اللہ میں بھی اس پر گواہ ہوں، تو بھی اس پر گواہ بن جا. حق ادا کرنا اس کو کہتے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تفتح ابواب الجمعۃ یوم الاثنین و یوم الخمیس. اللہ پیر کے دن اور جمعے کی رات کو، پیر کے دن اور جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جمعے کے دن اور پیر کے دن. اس لیے حضور علیہ السلام پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. اللہ پیر کے دن اور جمعے کے دن جو ہے کیا کر لیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، اور پھر فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، پھر آپ اللہ ہر بندے کی مغفرت کر دیتا ہے. لیکن لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مگر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہو
اور فرمایا الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحنا، اور اس شخص کے درمیان اس شخص کی بھی مغفرت نہیں کرتا کہ اس کے اور اب اس کے کسی مسلمان بھائی کے درمیان کیا ہو، تعلق خراب ہو، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا، دیکھو ان دونوں کو، یہ فلانے جو آپس میں باتیں نہیں کر رہے، ان دونوں کو دیکھو، جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلق بالعرش، رشتہ داری تعلق یہ عرش کے ساتھ منسلک ہے، رحم اللہ کے عرش کے ساتھ منسلک ہے۔ تقول، اور یہ کیا کہتی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، جس نے میرا حق ادا کر دیا، گویا کہ وہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، یعنی جس نے مجھے جوڑا اللہ اس کو جوڑ دے گا۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جس نے رشتہ داروں میں آپس میں تعلق کو توڑ دیا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ تو ہمارے اعمال کی بنیاد صرف نمازوں پر نہیں ہے۔ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں حضرت جی، اور باہر نکل رہا ہے تو زیرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سب سے لمبی آیت اگر جو ہے نازل فرمائی ہے تو وہ معاملات کے بارے میں نازل فرمائی ہے کہ اے لوگو، تم جب کوئی معاملہ کرو تو آپس میں لکھا کرو، کوئی بھی معاملہ کرو آپس میں لکھا کرو۔ سب سے لمبی روایت اس پہ ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص رات کو مرتے وقت جو اس کے اوپر قرض ہے وہ لکھتا ہے کہ فلانے کو اتنا دینا ہے؟ کیا وہ یہ لکھتا ہے کہ فلانے سے اتنا لینا ہے؟ الا ماشاء اللہ چند گنے لوگ ہوں گے جنہوں نے لکھا ہوگا کہ یہ فلانے کو دینا ہے اور یہ فلانے سے لینا ہے، ورنہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو خوبصورت زندگی گزاری، اور آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے آپ نے وصیتیں لکھ دی، یہاں تک کہ آپ کے اوپر کسی کا کوئی معاملہ نہیں تھا سوائے اس زیرہ جو کسی قرض کے اس میں لے لیا تھا، دے دیا تھا، اور وہ بس تھوڑا سا قرضہ تھا، اور کچھ بھی نہیں آپ کے ساتھ کسی کا معاملہ۔ پاک اور صاف زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، تعلق کی مضبوطی کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، آپ کے بہنوں کے ساتھ تعلق بہترین، آپ کا جو ہے اپنے چاچوں کے ساتھ تعلق بہترین، کتنی تکلیفیں دی۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور اس حدیث کو ہمیشہ یاد کرے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول، میں ان رجلا قال یا رسول اللہ، یہ حدیث سنیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی اگر آپ کوئی اچھائی کرتے ہیں اور اس کا الٹا جواب ملتا ہے، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ کیا؟ آپ نے فرمایا ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک شخص آئے، اے اللہ کے رسول، ان لی قرابۃ، میرے کچھ لوگ رشتہ دار ہیں، اور اصلہم، میں ان سے اچھا تعلق رکھتا ہوں، ویقطعونی، وہ مجھ سے تعلق توڑ دیتے ہیں، پھر وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، پھر کہا اے اللہ کے رسول، میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، اور یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا، اگر تم نے یہ جو کہا ہے اگر اسی طرح ہے تو کیا فرمایا فَإِنَّ تُسْفِهُ الْمَلَّ فَكَأَنَّمَا تُسْفِهُمُ الْمَلَّ، گویا کہ تم نے ان کے منہ میں راکھ ڈال دی۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرًا عَلَيْهِ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، پریشان مت ہو، تم تعلق جوڑ رہے ہو وہ توڑ رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے،
تم جو ہے اچھا سوچ رہے ہو وہ برا سوچ رہے کوئی پریشانی نہیں ہے، تم نیکی کر رہے ہو وہ بدی کر رہے کوئی پریشانی نہیں ہے، تم انصاف کر رہے ہو وہ ظلم کر رہے کوئی پریشانی نہیں ہے، تم اچھا سلوک کر رہے ہو وہ برا سلوک کر رہے کوئی پریشانی نہیں ہے. کیا اگر تم الٹا ان کے ساتھ کر رہے ہو گویا تم ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو، راکھ ڈال رہے ہو، گویا ان کا وبال انہی پر پڑے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نقصان ان پر ہوگا. پھر کیا فرمایا؟ اگر تم اسی طریقے پر قائم رہے اللہ موت تک تمہارا مددگار رہے گا. تو ہم تو کہتے ہیں نیکی کرو دریا میں ڈالو. بھائی نیکی تم انسان کے لیے کرتے ہو، اچھائی کرو دریا میں ڈالو، تم انسان کے لیے کرتے ہو. نیکی ہمارے کس کی؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے. تو ہمیں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے، اور وہ تعلق اللہ سے مضبوط یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اس کو بھی مضبوط کریں، اور یہی چیزیں ہماری رزق میں وسعت کے جو ہے باعث بنے گی، اور یہی چیزیں ہمارے اعمال کی بخشش کا باعث بنے گی، اور یہی چیزیں اللہ سے تعلق کے ساتھ مضبوطی کا باعث بنے گی. اور لوگوں سے مخلوق سے کوئی صلہ نہ سوچے، کوئی امید نہ رکھے، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو خاص طور پہ یہ ملک کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ جو حالات چل رہے ہیں، اور یہ جان بوجھ کر جو یہ حالات پیدا کیے گئے، اور خواہ اگر ایک شخص مجرم نہیں ہے کسی کے نزدیک اس کو اٹھانا اور اس طرح حالات پیدا کرنا، اے اللہ جو بھی اس ملک کے نقصان میں ذمہ دار ہے، جو بھی اسلام کے اس نقصان میں ذمہ دار ہے، اے اللہ یہ کرسیاں ان سے چھین لے. یا اللہ جو بھی حکمران کس شکل میں بھی ہے، چاہے بالوں والے ہیں یا بغیر بالوں والے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کسی صورت میں بھی ہے، اگر وہ اپنی مفاد کے لیے اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی انا کے لیے کسی کو پکڑنا اور کسی کو چھوڑنا چوہے بلی والا گیم کھیل رہے ہیں، اے اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو ذلیل فرما دے، اور ہمارا ملک ان سے صاف فرما دے، ہمیں نیک حکمران عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.